پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں. آپ سب کھڑے ہو کر اپنے جھنڈے ہلا کر جناب بلاول بھٹو زرداری کا وہ خوش آمدید کہیں اور میرے ساتھ نعرے لگائیں. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. جناب بلاول بھٹو زرداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے محترم قائدین، السلام علیکم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے بھٹو. یہ بھٹو. آج ہم پھر گری خدا بخش میں تجدید وفا کرنے آئے ہیں. ہم ان سے طاقت لینے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں غم ہے، ہمارے آنکھیں پرنم ہیں، مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق، ظلم کے مقابلے میں جرت کا سبق، یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق، عوام سے محبت کا سبق، عوام کی خدمت کا سبق، شہادت کا سبق، صداقت کا سبق. تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا. خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم آئین کے خالق ہیں، ہم عوام کے آواز ہیں، ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں. جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے،
शख्स का मजार को देखे, यहाँ के शहीदों को देखे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ही देखे, जो तख्तेदार पर चढ़ गया मगर अपने असूलों से नहीं हटे। शहीद शाहनवाज भुट्टो को देखे, आमिर के खिलाफ जिद्दोजहद पर जहर का प्याला दिया गया। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को देखे, एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए एक भुट्टो को शहीद किया गया, एक बहन को निशाना बनाने के लिए एक भाई को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ही देखे, जिन्होंने पूरी जिंदगी अवाम के लिए वफ़ कर दी। यहां मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो भी है, जिन्होंने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। इन शहीदों से प्यार करने वालों को देखे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा है, और उनसे टकराने वालों का नाम और निशान भी मिट गया है। जियाउल हक की कब्र वीरान है। मुशर्रफ मौत से बदतर बुज़दिली की जिंदगी गुजार रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गम तो हर घड़ी हर रोज हमारे दिलों में है और रहेगा, मगर आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। अगर आज वो हमारे दरमियान होती तो इन कठपुतलियों की औकात ही क्या कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुकाबला कर सकते। आज उनकी क़यादत की, उनकी बहादुरी की, उनकी ज़हानत की हमें बहुत जरूरी है। जब उनकी क़यादत में पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों ने ज़ियाउल हक के खिलाफ MRD की तहरीक चलाई थी तो ऐवान इक़्तिदार के दरो दीवार कांप किए थे। जब मुशर्रफ को शिकस्त देने के लिए वो पाकिस्तान वापस आई थी तो वो जानती थी कि बुज़दिल कातिल घाट लगाए बैठा है, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बहन थी, उसको कब कोई डरा सकता था। वो दहशतगर्दों के लिए दहशत की अलामत थी, वो गरीब अवाम के लिए रोशनी की किरण थी, वो चारों सूबों की जंजीर थी, वो बेनजीर थी, वो बेनजीर है और वो बेनजीर रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अवाम से मोहब्बत का दर्स विरासत में मिला था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको आखिरी मुलाकात में कहा था कि जो कुछ भी हो अवाम का साथ कभी मत छोड़ना, तेरा मिशन जारी रखना। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं तुम्हें सितारों से देखूंगा। मैंने जिस सुबह के लिए तख्तेदार को चुमा है वो सुबह
آئے گی، ضرور آئے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پھانسی گھاٹ سے یہ علم تھاما اور لیاقت باغ کی شہادت گاہ میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمارے پاس بھی بس یہی وراثت ہے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہمیں ستاروں سے دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے جس صبح کے لیے شہادت قبول کی تھی وہ صبح آئے گی انشاءاللہ۔ یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ آج ہمیں اس مقدس مٹی پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ عہد کرنا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اس آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا، ایک اسلامی جمہوری وفاقی آئین کی حکمرانی، جہاں مساوات ہو، جہاں غریب کسان محنت کش مل مزدور کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہو، جہاں سے نوجوان کا مستقبل روشن ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، روزگار ہو، جہاں خواتین برابری کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں تھی۔ ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کر کے آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو نہیں ہے، مگر ان کے اصول ہے، ان کا مثال ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، مزدور مزدوری کو ترس رہا ہے، کسان فصل کی قیمت کو ترس رہا ہے، بچہ دودھ کو ترس رہا ہے، دکاندار خریدار کو ترس رہا ہے، نوجوان روزگار کو ترس رہا ہے، زمین پانی کو ترس رہی ہے، مگر ان کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو کسی پر ترس نہیں آ رہا۔ ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ انہیں آپ کی غربت نظر آتا ہے، نہ انہیں آپ کی بے روزگاری نظر آتا ہے، نہ انہیں مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، نہ اس کٹپتلی کو عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے۔ عوام کو روٹی دے نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، عوام کو روزگار دے نہیں رہا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا،
لوگوں سے چھت چھین رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. ہاں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ تاجر کو چھوڑا ہے، نہ مزدور کو چھوڑا ہے، نہ کسان کو چھوڑا ہے، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چھوڑا ہے، نہ ٹیچرز کو چھوڑا ہے، نہ طلبہ کو چھوڑا ہے. مگر اب یہ عوام اس کو نہیں چھوڑو گا. اب یہ عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس ملک کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اس کٹ پتلی ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے. عمران نہ عوام کا نمائندہ ہے، نہ منتخب وزیر اعظم ہے. یہ غاصب ہے، غاصب جس نے عوام کے تمام حقوق غصب کیے ہیں. میں یہ کیسے مانوں کہ ملک میں جمہوریت ہے؟ وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے. میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو. اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں. اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے. اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے. میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا. یہ تو آمرو جابرو کا وتیرہ ہے. آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر آمر سے ٹکرائے، ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے. یہ کٹ پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا دھنگ ہے. اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی. بس بہت ہو چکا ہے. اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں. یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے. ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے، اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی ATM اس کو خرید دیتا. مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے،
یہ تو عوام کی محبت عوام کے غم سے آتی ہے. ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. یہ عوام کو کیا دیں گے؟ LNG کی چوری، آٹا چوری، چینی چوری، دوائیوں کی چوری، گیس کی چوری، بجلی کی چوری. چوروں کے اس ٹولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں. یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں. پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے، IMF سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں. پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے، اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ قرض کہاں گیا ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے، دوائیوں مہنگی ہے. جواب عمران کو دینا پڑے گا. جواب تو دینا پڑے گا. یہ عوام جواب لے کر رہے گی. عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے. دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں. مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے. فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. غم ان کو ہوتا ہے جن کا اپنا مٹی سے تعلق ہو. مگر اب یہ کھلواڑ بند ہوگا. سلیکٹڈ اور سلیکشن کا کاروبار بند ہوگا. آپ بند کروائیں گے. جس نے ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا بھی چھینا ہے. معیشت تباہ ہو چکی ہے. صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. نہ پنجاب، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان، نہ سندھ کو NFC میں ان کا جائز حق دیا جا رہا ہے. مگر کٹ پتلی وزیر اعلی اس پر بات تک نہیں کر رہا. صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے. صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو نہ صرف سندھ کا ہر مسئلہ پہ آواز اٹھاتا ہے، ان کے ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہونے والے ہر زیادتی کے مخالفت کرتا ہے. مگر جو ہمارا پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں، جو بلوچستان کے عوام اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو ہمارا ہی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو NFC کے فورم بھی بیٹھتا ہے، CCI کے فورم پہ بیٹھتا ہے، اور آپ سب کا پاکستان کے عوام کا آواز اٹھاتا ہے. صرف سندھ ہی ہے جو ہر سطح پر احتجاج کر رہی ہے. سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھ رہی ہے. سندھ اور بلوچستان کے جزیروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحل ہے. یہ وہاں کی عوام کے جزیرے ہیں. ہم کسی کو آپ کا جزیرے پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ملک میں سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں. سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں. مگر کراچی سے لے کے کشمور تک، گھوٹکی سے لے کے کیتی بندر تک، سپی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے گوادر تک، یہاں تک کہ سوئی میں بھی گیس نہیں ہے. سوئی کے عوام کے لیے گیس نہیں ہے جیسے آپ کے لیے گیس نہیں ہے. جس سرزمین سے گیس نکلتی ہے، جن کو آئین کا مطابق سب سے پہلا حق ہے
उस अवाम के पास वो अवाम गैस को तरस रहे हैं। शायद डॉक्टर मालिक साहब ने सीपैक का जिक्र किया। डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हमने समझा कि सीपैक अवाम का फायदा में होता, और इस वक्त ऐसे नहीं हो रहा है। हम भी चाहते थे कि सीपैक आपका फायदा के लिए हो। हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान का पसमानदा इलाके को सबसे पहला हक सीपैक पे मिले। हम भी चाहते हैं कि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, फाटा हो, आपका रट्टो देरो हो या गवादर हो, यहाँ के अवाम को सीपैक का फायदा मिले। हम आज भी चाहते हैं कि सीपैक कामयाब हो, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवामी सीपैक कामयाब हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो सीपैक कामयाब हो सकता है जो मुकामी लोगों को फायदा देता है। हमें वो सीपैक नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पापा जॉन्स वालों को फायदा दे। हमें पापा जॉन्स वाला का सीपैक नहीं चाहिए। हमें वो सीपैक चाहिए जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था। हमें वो सीपैक चाहिए जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की थी। हमें वो सीपैक चाहिए जो मुकामी अवाम को रोजगार दो, मुकामी अवाम को फायदा दो, ना कि किसी और कुव्वत को फायदा दो। उसी सीपैक का गवादर, उसी गवादर की वजह से, गवादर की आवाम की वजह से हमारे पास ये सीपैक है। पंजाब की वजह से नहीं, सिंध की वजह से नहीं। अगर पाकिस्तान में सीपैक चल रहा है तो वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से है। वो मेरे गवादर के आवाम के अपनी सरजमीन की वजह से है। उन्हीं की वजह से हमें ये सीपैक के तोहफा मिला, मगर हम इन्हीं अवाम को इस सीपैक से दूर रख रहे हैं। यहां तक कि पूरा का पूरा गवादर को फेंस किया जा रहा है। पूरा गवादर को मुकामी वहां के लोगों के लिए, वहां के माहीगीरों के पहुंच के बाहर रखा जा रहा है। इस किस्म का सीपैक नहीं चल सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका सीपैक, अवामी सीपैक चल सकता है। साथियों, आपको मालूम है कि बीबी शहीद ने, भुट्टो शहीद के शहादत के बाद मुल्क में जमहूरियत और 1973 के आईन की बहाली के लिए MRD के नाम से एक इत्तेहाद बनाया था और आमिर जिया के खिलाफ एक अवामी तहरीक की क़ियादत की थी। उसके बाद जनरल जिया ने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो जब तमाम जमहूरी कुव्वतों से मिलकर ARD बनाई थी, और अब हम सब ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फाल करने के लिए आपने सबसे पहले APC बुलाया था, सारे जमातों को इकट्ठा किया था। हमने सब मिल बैठ के कंसेंसस के साथ एक प्लान भी बनाया था। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे सबसे मुकद्दस और अहम दिन, चाहे वो हमारे यौम तासीस हो, चाहे वो हमारे जियालों के लिए जो कारसास का वाकया, मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया का दिन हो, या आज सारे जियालों के सबसे तकलीफ दे दिन हो, 27 दिसंबर हो, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बुनियादों से
PDM کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات سمیت دیا ہے. ہم ایک ہو گئے ہیں. ہم ایک پیج پہ بھی ہے, ایک سٹیج پہ بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے, آپ کی طاقت سے ہم ان کٹ پتلیوں کو بگائیں گے, ضرور بگائیں گے. ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل, ناجائز, نالیک حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے, آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا. اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے. شہید بی بی کے جیالو, بھٹو شہید کے جانے والوں, کیا آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ ان کے لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جیلیں بڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو, اگر آپ میرے ساتھ ہو, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. جب میں کال دیتا ہوں, جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں, جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈیموکریٹک موومنٹ میں شریک سارے جماعتیں لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں, تو پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا. وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے, تیاری کر لو. گری خدا بخش کے اس میدان میں, گری خدا بخش کے اس میدان میں وعدہ کرو, وعدہ کرو. اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو. جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دمادم مسکلندر کا نعرہ لگا کر نکل پڑیں گے, اور ہم اس کٹ پتلی کو بگائیں گے, اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے. اس ملک کو, عوام کو اس ظالم, نااہل, ناجائز, نالائق سلیکٹڈ کے تباہکاریوں سے بچانا ہے. اب تاریکیاں چھٹنے والی ہے, ظلم کی رات ڈھلنے والی ہے. مجرم حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے. آمروں کا جبر ختم ہونے کو ہے. غم کے بادل چھٹنے والے ہیں. خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے. گری خدا بخش کے شہیدوں کا خون آپ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے. بی بی کا وعدہ پورا کرو گے. میں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. مریم شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہے
डॉक्टर मालिक साहब, अख्तर मैंगल साहब, गफूर हैदरी साहब, अमीर होती साहब, नूरानी साहब, साजिद मीर साहब के साथियों को, शेख भाव को साथियों को, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि हाँ आप हमारा दुख में यौम शहादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पे आप यहाँ गरी खुदा बख्श में तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अवाम को अवामी राज दे के रहेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के जियालों को, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। हम आपकी मोहब्बतों, हम आपके मोहब्बतों के कर्जदार हैं। आपने शहीद, आप सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वारिस है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस है। जिस तरह आपने अपनी बहन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आवाज पर हमेशा लबैक कहा है, आज फिर हमें कामयाब करे, सुरखरू करे। ए अजीम किब्रिया, सुन गरीब की दुआ, साजिशों में गिर गई बिन्ते अर्से एशिया। लश्करे यजीद में एक कनीज़ करबला, फैसले की मुंतजिर एक यतीम बेखता। ताल सब मुसीबतें, ताल सब मुसीबतें है दुआ तेरे हुजूर। वास्ता हुसैन का तोर जुल्म का गुरूर। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। जलसे की बाकायदा इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस नारे से कि या